أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، ان واقعات کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ، پھر وہ دل یا تو ان پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اور بھی سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہے، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ضرور بالضرور اس میں سے نہریں بہہ جاتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں پھر اس میں سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے، تمہاری کرتوت سے غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، جبکہ اس کو خوب سمجھ لے چکا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ ساری شرارتیں جان بوجھ کر کرتے۔ یہ دو آیتیں ہیں گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کے معمے کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا تھا حضرت موسیٰ کے واسطے سے کہ تم لوگ ایک بقرہ یا گائے یا بیل ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے بجائے بقرہ کے ذبح کرنے کے سوالات قائم کیے۔ پہلا سوال قائم کیا، ماں ہیا، اس کی صفت کیا ہو، اس کی عمر کیا ہو، تو اس کا جواب آیا تھا کہ وہ لا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بہت زیادہ چھوٹی ہو۔ پھر سوال کیا ان لوگوں نے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بقرۃ صفراء، انتہائی زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، جس کا رنگ بھڑکیلا ہو اور بہت شدید رنگ والا۔ تو
تو سوالات کے قائم کرنے کے بعد بحر کیف ایک مقام پر جا کر ان کی زبان سے نکلا انشاءاللہ وَإِنَّا انشاءاللہ، تو اس انشاءاللہ کی برکت سے رب العالمین نے ان لوگوں کو گائے کے ذبح پر یوں سمجھ لیے کہ موقع دے دیا، اور پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اس کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا تو وہ زندہ ہو کر کے اس نے قاتل کا نام کا پتہ بتایا۔ یہ پورے واقعے کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں، تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی بعض لوگوں نے یوں کہا تھا کہ ہم اس مردہ کی بات کا یقین نہیں کرتے، یہ موسیٰ کا ایک شعبدہ ہے، یہ موسیٰ کی ایک اس معجزے کو انہوں نے شعبدہ کہا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ اس نے قتل کیا، وہ جو وراثت کی وجہ سے قتل ہوا تھا، اور اسی وجہ سے اسی دن سے قاتل کو مقتول کی وراثت سے شریعت نے محروم کر دیا۔ کسی بیٹے نے باپ کو اگر اس نیت سے قتل کیا ہو کہ اس کا مال مجھے مل جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے قاتل بیٹے کو مقتول باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس اہم ترین واقعے کے بعد بھی ان لوگوں کی طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے امتحان آتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، بار بار ان کی شرارتیں اور بار بار اللہ کا ان کو معاف کرنا، ان کا توبہ کرنا، رجوع کرنا، پھر اپنے روش پر دوبارہ آ جانا۔ تو اس بنی اسرائیل کے اس پورے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل اتنے تمام واقعات اور اتنے ایام کے بعد، اتنی گردشوں کے بعد تو تمہارے دل میں نرمی آ جانی چاہیے تھی، رقت پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن تمہارے دل ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ نرم نہیں پڑیں گے۔ تمہارے دلوں سے تو وہ پتھر اچھے ہیں کہ جن پتھروں کے اندر بھی کبھی کبھی رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو سختی، اگر کسی کو سختی سے تشبیہ دینی ہو تو پتھر دل کہہ کر کے ہمارے اپنے محاورے میں بھی تشبیہ دی جاتی ہے، حالانکہ لوہا بسا اوقات پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ حدید، جس کو خود قرآن نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو لوہے کی نرمی کا ذکر آیا ہے، اس کو قرآن نے بأسا، شدید، یہ الفاظ قرآن نے خود لوہے کے لیے استعمال کیے، لیکن یہاں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کو بتانے کے لیے، اس کو تشبیہ دینے کے لیے اللہ پاک نے بجائے لوہے کے پتھر کا ذکر فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بہت تفصیل سے اس پر بحث کی۔ خود حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لوہے میں بھی ایک لمحے کے بعد نرمی آ جاتی ہے، اگر اس کو ایک مدت تک آگ میں جلایا جائے، وہ میلٹ ہو جاتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے، کوئی اور دھات جو زمین سے نکلی۔ پتھر ایک ایسی شے ہے جو آگ میں پگھلتی نہیں ہے، اسی لیے جہنم کا جو ایندھن اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان میں سے وہ انسان جو یا تو مشرک تھے، یہ لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے تھے، یا پھر وہ پتھر ہوں گے، کہ ظاہر ہے کہ پتھر جب جلتا ہے تو اس کے اندر سے شقیں پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر سے اس کے اندر نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہاں پتھر کو بطور تشبیہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان کتنا ہی سخت ہو، پتھر اتنا سخت تو نہیں ہوتا، ایک لمحے میں آ کر کے اس کے دل میں نرمی بہرحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر رقت بہرحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ان واقعات کے دیکھنے کے بعد، معجزات کا اترتا تم نے دیکھا، ان سب چیزوں کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر قساوت پیدا ہو گئی۔ قساوت ایسی سختی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر رقت پیدا نہ ہو، نرمی نہ ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ کوئی چیز سختی کی طرف جائے، اس کو کہتے ہیں قساوت قلبی۔ تو یہ قلوب قاسیہ ایک جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ حدید کے اندر، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم والی آیت میں، کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو سختی آتی ہے یہ قساوت ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ قساوت قلبی سے پناہ مانگی گئی،
آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بے شمار مواقع پر صحابہ سے کہا کہ دلوں کی سختی سے پناہ مانگو، لوگوں سے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس انسان کو راتوں کا رونا مل جائے، یا یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر کے آنسو بہہ جائیں، ان آنسوؤں کے بہنے والی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جو آنکھ اللہ کی خشیت سے روئے، جو آنکھ اللہ کی خشیت سے بہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تشبیہ آقا نے دی، جیسے دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا ناممکن، ایسے ہی اللہ کے خوف اور خشیت سے رونے والوں کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ تو یہ احادیث میں دل کی نرمی کی اور رقت کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ نرم دل انسان، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے آقا نے بتایا بھی ہے کہ اے لوگو، اگر دل میں نرمی نہ پیدا ہوتی ہو تو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دیا کرو۔ اور یہاں یاد رکھیں، یتیم جو نابالغ یتیم ہوتا ہے اسی کو شریعت یتیم کہتی ہے۔ جو بالغ ہو جائے شریعت کی اصطلاح میں وہ یتیم نہیں کہلاتا۔ لوگ 25-30 سال کے ہو جاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو یتیم کہہ کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنا چاہتے ہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نابالغ جب تک بچہ ہے وہ یتیم ہے، جب اس بلوغ تک پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو اب وہ ایک مرد بن چکا ہے، اب وہ خود صاحب اولاد بننے کے قابل ہے، وہ خود صاحب مال بننے کے قابل ہے۔ تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جائے، اور دوسرے فرمایا کہ جانور چرائے جائیں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جس نہج پر اللہ تربیت فرماتا ہے، اس میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری حیدرآبادی دامت رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے بہت خاص شاگردوں میں تھے، جدہ کے جو تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہدایت کے چراغ۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں۔ ان 2 جلدوں میں حضرت آدم سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء کا مفصل تذکرہ، غالباً آپ کے مطالعے میں وہ کتاب ہوتی۔ تو اس میں حضرت نے تفصیل سے لکھا ہے، آپ پڑھیں اس کتاب کو۔ اور حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی قصص الانبیاء ہے، علامہ ابن کثیر کی قصص النبیین ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بکریوں کے ساتھ ایک وقت گزارنے پر رکھا، تاکہ اس بکری کی مزاج کے اندر جو نرمی اور رقت ہوتی ہے، اور بکریوں کے مزاج کے اندر جو پستی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بھی بات کا برا نہیں مانتی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بکریاں چروا کر کے اس مزاج پر جمایا جاتا تھا کہ آگے امت کی طرف سے جب استدبار ہوگا، جب جھٹلایا جائے گا، جب الزام لگائے جائیں گے، الٹے سیدھے باتیں ہوں گی، تو ان کے دلوں پر کسی قسم کا کوئی اثر پیدا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ دل کی قساوت یہ بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ پتھر جتنا سخت ہو، لیکن ان سخت ترین پتھروں پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی پھٹ پڑتے ہیں، اور پھٹ کر کے اس میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ ہندوستان کی مشہور معروف ندیاں جو بہتی ہیں، آپ ان کے سرے پر جب پہنچیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی پہاڑ کے کسی بہت بڑی چٹان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بیشتر جگہوں پر جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے پتھروں سے بڑی بڑی نہریں بہہ جاتی ہیں، پہاڑوں سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ نہر کسی بہت بڑی جگہ سے بہت بڑی مقدار میں پانی بہے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو شق ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، اور اس میں سے پانی کے قطرے بھی نکل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ بہت تیز پانی بہتا ہے، اور بعض مرتبہ بہت کم قطروں میں پانی آتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے پانی مانگنے پر عصا پتھر پر مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن میں ایک جگہ سورہ اعراف میں فَانْفَجَرَتْ کی جگہ فَانْبَجَسَتْ آیا ہے، ایک جگہ فَانْفَجَرَتْ ہے، ایک جگہ فَانْبَجَسَتْ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ فَانْبَجَسَتْ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پتھر سے پانی رسنے لگا،
رسنا پانی قطرے قطرے اترنا. تو ایک آیت بتاتی ہے کہ اس پتھر سے پانی رستا تھا، اور ایک آیت بتاتی ہے کہ اس پتھر سے پانی نہر کی طرح نکلتا تھا. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق میں نے بتلائی تھی کہ ابتدا میں جب پانی نکلنا شروع ہوتا تھا تو دیکھنے والوں کو لگتا کہ بس قطرے قطرے نکلیں گے، لیکن معجزے کے طور پر اس پانی کے نکلنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا، بہاؤ بڑھتا، اور 12 قبیلے والے اپنے اپنے حساب سے اس پانی سے مستفید ہوتے. تو یہ دوسری قسم ہے پتھر کی کہ جس میں بڑی مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا لیکن پانی ضرور نکلتا ہے. اور تیسرا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر گرنے والا پتھر یہ اللہ کی خشیت سے نہیں گرتا، بلکہ عام پتھر جو گرتے ہیں وہ کسی زمینی سبب کی وجہ سے بھی گر سکتے ہیں، کسی اندرونی تکنیک کی وجہ سے بھی گر سکتے ہیں، پہاڑ کی حرکت کی وجہ سے بھی گر سکتے ہیں، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بھی گر سکتے ہیں، ہواؤں کی وجہ سے بھی گر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ گرنا، لیکن بعض پتھر ضرور گرتے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے خوف میں آ جاتے ہیں. یہاں عقل پرستوں کو ایک سوال آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اسلام پر دیانند سرسوتی نامی اس پنڈت نے بھی کیا تھا، جس کا جواب حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے دیا تھا. اس میں اس نے ایک سوال، اس نے ایک کتاب لکھی اسلام کے خلاف جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش. اس میں اس نے 58 سوالات 158 سوالات قرآن پر قائم کیے، اعتراضات. حضرت اقدس نے اس کے جوابات دیے. تو اس میں ایک سوال اس نے یہ قائم کیا کہ پتھر اللہ کی خشیت سے کیسے گرتا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے، سائنس کا ماننا یہ ہے کہ پتھر بے جان ہوتا ہے، اور خشیت اور خوف ایک کیفیت کا نام ہے، اور کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے حیات اور زندگی کا ہونا شرط ہے. تو پتھر کے اندر حیات اور زندگی کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، جبکہ دنیا کے اندر حیات اور زندگی پتھر میں نہیں ہوتی، یہ دنیا تسلیم کرتی. تو حضرت نے اس کا جو جواب دیا بہت پیارا جواب دیا. حضرت نے کہا کہ بھائی ہم اپنے حساب سے جانتے ہیں کہ درخت بھی آنسو بہاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک چیز نکلتی ہے سلاجیت نام کی، یہ عام طور پر پڑوسی ملک کے پہاڑوں پر اور ہمارے اپنے جو جنت نشان کشمیر ہے اس میں بھی بعض خطوں پر وہ سلاجیت پہاڑ پر آتی ہے. اس پہاڑ کے پسینے کو بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ کا جو آنسو ہوتا ہے یہ سلاجیت بن جاتا ہے. تو اور میں نے غالباً من و سلوہ کی بحث میں بھی بتلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دنیا میں کوئی چیز بعید نہیں ہے. اللہ نے ان میں حیات رکھی ہے، ہمیں ان کی حیات کا پتہ نہیں ہے، ہمیں ان کی حیات کا علم نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم جب مکہ مکرمہ سے باہر پہاڑوں پر نکلتے تو ہم نے سنا اپنے کانوں سے کہ پتھر سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور آقا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں مکے کے قریب اس پہاڑ کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ آپ غار حرا پر یا جبل نور پر یا جبل سور پر یا جبل احد پر آپ کھڑے تھے، پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی تو آقا نے اپنا پیر مار کر یوں کہا تھا کہ تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. آقا موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما اس وقت موجود تھے. تو پہاڑ تھم گیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ تھا جبل ثبیر، مکے میں ایک پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ پر آقا موجود تھے. جب ہجرت کی رات نکلے تو اس پہاڑ پر جاتے ہی پہاڑ نے آواز لگائی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر سے اتر جائیں، اس لیے کہ اگر میرے اوپر موجود رہتے ہوئے آپ دشمنوں کے قبضے میں آ گئے تو قیامت کے دن مجھے کہیں اللہ تبارک و تعالی سزا نہ دے. لیکن جبل سور نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہوں، آپ تشریف لائیے. یہ بھی احادیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے. تو پتھروں کا گفتگو کرنا اہل ایمان کے نزدیک تو معجزہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بہت سے غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ پتھروں میں کہیں نہ کہیں تاثیر ہے. حضرت نے جواب جو دیا وہ اصل جواب ہے. کہنے لگے کہ پنڈت جی اگر پتھر میں تاثیر نہیں ہوتی تو اپنی منادر سے سارے پتھر نکال دیجئے. ترکی بترکی جواب. حضرت نانوتوی ہی یہ جواب دے سکتے تھے.
آپ کے بقول فلاں جگہ پتھر نے دودھ پی لیا، تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العالمین ہی آزمائش کے لیے تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو پتھر ہیں جن میں آپ کے بقول تاثیر نہیں ہے، تو بے جان چیزوں کو اپنے ماتھوں سے کیوں آپ پراگندہ کر رہے ہو؟ حضرت تھانوی نے جواب دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے جوابات کا کوئی جواب ان تک نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان پتھروں کی وجہ سے قرآن پر اعتراض ہوا۔ اہل اسلام کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ذات بعید ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پتھروں کے اندر جان پیدا کر دے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ قرآن نے اعلان کیا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جنہیں ہم جاندار سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح میں لگی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا احساس نہیں۔ الم تر ان السماوات والارض، زمین و آسمان کو آپ دیکھو، والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ قرآن نے کہا کہ یہ زمین و آسمان، السماوات السبع الارضین السبع، یہ ساری چیزیں، اور صف باندھ کر آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، آسمان میں جب پرندے اڑتے ہیں تو ایک صف میں اڑتے ہیں، تو صف باندھ کر آسمانوں میں اڑنے والے پرندے، یہ سارے کے سارے جانتے ہیں وہ اپنی تسبیح کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ایک سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے روزی پہنچاتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ پتھر پر عصا مارو۔ جب عصا مارا، پتھر پھٹا، اس پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا۔ یہ واقعہ ثابت نہیں، یہ واقعہ نہیں ثابت ہے، لیکن چونکہ فضیلت کی چیز ہے اس لیے سنایا دیتے ہیں۔ حضرت نے جب پتھر پر عصا مارا تو پتھر ٹوٹا، اندر سے کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا ہے، اور وہ تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے، ویعرف مکانی، اور میں کہاں ہوں وہ بھی جانتی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، مجھے رزق دیتی ہے اور مجھے اپنے رزق پہنچانے سے کبھی وہ بھولتی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھ لیجیے۔ انسان کے دل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے زار و قطار روتا ہے، چھوٹا سا بھی معمولی سا گناہ ہو جائے زار و قطار روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ اللہ پاک کو بھی اس کے رونے پر رحم آ جاتا ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو امام مسلم ہے، مسلم ابن الحجاج القشیری، یہ الگ ہیں، ایک حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایک بزرگ گزرے ہیں، پیر الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے واقعہ نقل کیا توائے دل کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ جوان تھے، عین جوانی میں علم حدیث کا مشغلہ تھا، بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک خاتون آئی انتہائی خوبصورت، اور آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی ہے، دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی کہ یہاں میں اور آپ، ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو انہوں نے فوراً استغفار کیا، اس کو ڈانٹا دھمکایا، بھگا دیا۔ ایک مدت گزر گئی، ان پر بڑھاپا آ گیا، لمبا عرصہ زندہ رہ گئے۔ تو ایک دن شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس وقت اگر میں گناہ کر لیتا تو بعد میں توبہ کے لیے تو موقع تھا میرے پاس۔ بس اتنا احساس آیا، فوراً تنبہ ہوا، احساس پیدا ہوا کہ کیا گندہ خیال آ رہا، کاش کے گناہ کر لیتا، گناہ کی تمنا اور طلب پیدا ہو رہی ہے۔ بس تنبہ ہوا اور رونا شروع کیا۔ اتنے روئے کہ روتے روتے غشی طاری ہو گئی۔ ہمیں اس کا احساس نہیں کہ روتے ہوئے غشی کسے کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے واقعات میں کہ غشی طاری، کبھی رو کر کے دیکھیں، اتنا روتے تھے، کسی کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے ماں کیسے روتی ہے، اور روتے روتے کیسے بے ہوش ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں غشی کا آنا۔ اس قدر روئے اپنے ایک گناہ کے خیال پر، ایک گناہ کے خیال پر اتنا روتے ہیں، روتے روتے غشی آتی ہے۔ اس غشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آقا ایک عرصہ پہلے ایک گناہ کا خیال آیا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے اس گناہ سے بچایا، آج دوبارہ اس گناہ کا خیال آ رہا ہے، کہیں میں اللہ کی نظروں میں گر تو نہیں گیا۔
کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس میرا جو مقام تھا وہ مقام نیچے تو نہیں ہوا؟ تو آقا نے کہا کہ تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب تک گناہ انسان کرتا نہیں اس کے نام اعمال میں وہ چڑھتا نہیں ہے۔ گناہ کا خیال اسلام کے اندر گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تم جوان تھے تو تمہارا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اب تم بوڑھے ہو گئے تو زمانہ آگے بڑھا، میرے زمانے سے بھی تمہارا زمانہ آگے بڑھ رہا، تو جس قدر میرے زمانے سے زمانوں میں بعد پیدا ہوگا، طبیعتوں کے اندر گناہوں کا شوق بھی اسی طرح پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے رونا، اور اس درجے کا رونا، یہ پہلا پتھر کی جو مثال اللہ نے دی، یہ قلب ہے۔ یہ صوفیاء کو، بزرگان دین کو، عارف باللہ جس کو کہتے ہیں، ان حضرات کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کا مقام تو بلند ہے، انسانوں میں، غیر نبیوں میں بھی یہ کچھ دل ہوتے ہیں کہ جو دل معمولی گناہوں پر بہت روتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، بے انتہا روتے تھے۔ ایک تو یہ دل ہے، انسان کو یہاں تک پہنچنے کی فکر کرنی ہے، اور دوسرا انسان گناہ کرتا ہے، بعض طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، رونا کم آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے۔ آنسو نہیں بہتے، بعض لوگ روتے ہیں، بہت کم آنسو بہتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ انسان احساس تو اس کے اندر پیدا ہوا۔ اور بعض دل وہ ہوتے ہیں کہ جو قطعاً آنسو نہیں بہاتے لیکن دل ان کے بہت روتے رہتے ہیں، آنکھ سے آنسو نہیں بہتا لیکن دل بہت روتا۔ تینوں چیزیں کامل مومنین کی علامات ہیں۔ ان تینوں کے اندر انسان جس کو بھی اختیار کر لے کہ گناہوں پر رونا آ گیا، غلطیوں پر آنسو بہانا آ گیا، معمولی غلطی ہوئی، مولا مجھے معاف فرما دے، آنسو بہائے جائیں۔ آقا نے فرمایا رو، نہ رو پاتے ہو تو رونے کی شکل بنا لو، کم سے کم درجہ۔ تو رونے کی شکل اسی تیسری آیت سے، تیسرے جملے سے نکلا ہے، دل رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو نہیں آ رہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک مقبول ہے کہ انسان نے دل کے اندر کم سے کم اپنے ندامت اختیار کی۔ اور چوتھا جو دل ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس دل کو اہل کفر کا دل صوفیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی اگر ختم ہو جائے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ خطرے پر ہے، نہیں معلوم کہ یہ اسی حال میں اگر دنیا سے گیا تو مومن جائے گا کہ کافر جائے گا۔ یہ یتفجرو، یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، اللہ نے لفظ استعمال کیا یتفجرو، فجر کہتے ہیں عربی میں خوب واضح ہونے کو۔ فجر کا جو وقت ہوتا ہے، احناف کہتے ہیں کہ جب خوب واضح ہو جائے دن، یعنی کہ صبح صادق، اس وقت پڑھ لو طلوع سے پہلے۔ شوافے کہتے ہیں کہ نہیں، اور ذرا پہلے پڑھ لو، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن فجر کا جو معنی ہے اس کے معنی ہے کھلم کھلا ہو جانا، ہر چیز نظر آ جانا۔ اسی لیے کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرنے والے کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ فاجر کہتے ہیں، فجور کہتے ہیں۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فاجر۔ اور فاجر شخص کی نماز اور امامت مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کسی نے فاجر کو اپنا امام بنایا ہو تو ایسے آدمی کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ لفظ یتفجر۔ اب دیکھیے، رونے والے بھی جب عام مجموعوں میں بھی روتے ہیں، تنہائیوں میں بھی روتے ہیں، یتفجر منہ الانہار، کہ جب بھی ان کو رونے کا موقع ملتا ہے وہ سوچے سمجھے بغیر رو جاتے ہیں، ان پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ کیسے رو رہے ہیں کوئی احساس ان کو پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ دل انسان کو حاصل کرنے کی فکر کرنی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، دوسرا درجہ یہ کامل مؤمنین کا ہے یہ بھی، لیکن اس میں آنسو کم بہتے ہیں۔ تیسرا درجہ دل بہت روتا ہے لیکن نگاہوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ تو کسی کو اگر ہم نے دیکھا کہ دعا میں رونے کی کوشش کر رہا لیکن آنسو نہیں نکلے، ہمارے اندر کا شیطان کہتا ہے کہ یہ دعا میں رو نہیں رہا ہے۔ ہم فوراً دوسروں کو جج کر دیتے ہیں کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے،
یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہمارے پاس ایک کرائٹیریا، ہمارے پاس ایک معیار ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ آنسو بہا رہا ہے تو وہ بہت متقی ہے، کوئی بہت زیادہ آنسو نہیں بہا رہا تو کم متقی ہے، اور اگر کوئی بھی آنسو بالکل نہیں بہا رہا تو وہ بالکل متقی نہیں ہے۔ یہ پیمانہ اور کرائٹیریا اسلام کا نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل اور انسان کا اصل معاملہ تو العبرۃ بالخواتیم، زندگی کی آخری سانس پر وہ کیا تھا اس کا فیصلہ اسی آخری سانس پر ہوتا ہے۔ ہمیں فکر کرنی ہے، رقت پیدا کرنے کے لیے ذکر کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ، مشائخ جو ذکر بتلاتے ہیں، اور قرآن کریم کے پڑھتے ہوئے جس انسان کو رونا آ گیا اس کے دل کے اندر رقت باقی ہے۔ پہلے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، آج بھی عرب آپ دیکھیں وہ کبھی بھی کسی بھی آیت پر ان کو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ شیخ شریم سورہ فاتحہ پڑھا رہے تھے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھ پا رہے شدت کی وجہ سے، تو ایک کیفیت آتی ہے پڑھنے والے کے اوپر کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اے اللہ تیری عبادت کروں، تجھ سے پناہ مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پتہ نہیں کیوں یہ ساری چیزیں چھین لیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں گناہ تو کرتا ہوں لیکن گناہ کرنے کے باوجود کوئی عذاب مجھ پر آتا نظر نہیں آتا، ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں، صحت بھی اچھی ہے، کاروبار بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لوگوں میں سلام دعا بھی ہو رہی ہے، عزتیں بھی مل رہی ہیں۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب دیا، کہا بیٹا کتنے دن ہو گئے کہ دعا مانگتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو لمبا عرصہ گزرا۔ فرمایا کہ دعاؤں میں دل اور آنکھ کا نہ رونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ ہمارے اندر سے اس طرح کا رونا چلا جا رہا۔ پہلے لوگ امت کے لیے رویا کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ بس ان کے رونے پر لوگوں کو ترس آ جاتا تھا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، جس وقت حضرت نے ابتدا میں کام کا الہام ہوا حضرت کو، اس وقت کیفیت نہیں بن رہی تھی، تو گئے سیدھے مدینہ طیبہ۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہجرت فرما چکے تھے۔ حضرت نے وہاں حضرت سے درخواست کی کہ مجھے مدینے میں مسجد نبوی میں رات گزارنے کا موقع مل جائے۔ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مسجد نبوی رات کو بند ہو جاتی تھی، ابھی حال میں کھلی ہے، وہ زیارت کے لیے کھلی، باقی مسجد بند ہے۔ مولانا خلیل الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کا مقام بہت بلند تھا، اتنا عظیم تھا کہ جس دن حضرت کی وفات ہوئی اس دن مسجد نبوی کے امام کے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ امام صاحب پوچھتے ہیں کہ آقا آپ کدھر؟ کہتے ہیں کہ میرے دوست خلیل کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے حضرت نے اجازت کی، حضرت اجازت دلوائی ہے۔ حضرت کا مقام بلند تھا، حضرت نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کیا مسجد نبوی مولانا الیاس صاحب کے لیے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ مسجد نبوی اکیلے کسی شخص کے لیے کھلی ہے تو وہ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ۔ کون ہے مسجد میں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب ہیں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ وہاں بیٹھے 1 2 3 راتیں حضرت نے وہاں گزاری، امت کے لیے جو مانگا ہوگا، جس تڑپ کے ساتھ مانگا ہوگا، جتنے آنسو بہائے ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ پوری امت قیامت تک اس درد کو اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتی۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں سے کہاں حضرت کی فکریں پہنچ رہی۔ تو رونا انسان کو اگر آ گیا، تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا آ گیا تو اس کا کوئی کام کبھی نہیں رکے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذیل میں ایک پیغام ہمیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کرتے ہو میں اس سے غافل نہیں۔ یہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد نے جو حرکتیں کی ہیں ان حرکتوں پر یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ عذاب میں تاخیر ہونا یہ انسان کے لیے ہلاکت کے اور عذاب کی سختی بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں فوراً چھوٹی سی غلطی ہم سے ہو، بڑا گناہ ہم سے ہو، انسان ہے گناہ کرتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، یہ دعویٰ انبیاء کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اگر غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً رجوع ہو، توجہ، پوری زندگی کے گناہ 2 بول میں اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی پر تھوڑا وقت لگانا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر مولا ایک زمانہ گزرا، اتنے گناہ ہو گئے، آپ اور میں دونوں ہی جانتے ہیں، تیسرا کوئی اس گناہ کو نہیں جانتا۔ قیامت کے دن بھی کسی کے سامنے میرے گناہوں کو ظاہر مت فرمائیے۔
اللہ سے بس محبت اور پیار سے 2 جملے آدمی عاجزی کے ساتھ مانگ لے تو دلوں کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے رونا بھی مانگنا ہے، اللہ سے دلوں کی نرمی بھی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں رقت پیدا فرمائے، اپنی ذات سے کا ڈر اور خوف اور خشیت پیدا فرمائے، اور آخرت کو اللہ تعالی ہماری کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا